أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ انعام سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بھائی میرے، میں اس طرف ہوں ممبر میں، ادھر گلی میں نہیں ہوں، میری طرف دیکھو۔ اس ماحول کا عادی نہیں ہوں میں، کوئی کام ہے شرعی تو بے شک چلے جاؤ، یہاں بیٹھنا ہے تو پھر نگاہیں ممبر پہ ہوں۔ ارشاد ہے، جیسی آیت کل پڑھی تھی بالکل اسی کا عکس ہے یہ آیت بھی۔ فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ فرمایا میرے حبیب، یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ سارے فرشتے آ جائیں، اور یاتی یا ربوں کا، یا خود رب چل کے آ جائے۔ پچھلے محلے والا بات پہلے پڑھ رہی ہے نا، ملائکہ آئیں، او یاتیا ربوں کا، یا خود پروردگار آئے، او یاتیا بعضو آیات ربے کا، یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ یوم یاتی بعضو آیات ربے کا، انہیں بتا دے کہ جس دن تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو پھر جو پہلے ایمان نہیں لایا اس دن ایمان لائے گا بھی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ سر سے تو نہیں گزر رہی نا بات۔ لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو اس دن ایمان نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لایا۔ اور جاگنا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا چاہے ایمان پہلے لا بھی چکا ہے، اگر اس نے اپنے ایمان میں خیر نہیں کمائی پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یقیناً اکثریت تو پہنچ ہی گئی ہوگی، جو نہیں پہنچے کتنی بولتی ہوئی آیت ہے ملک واجد۔ او کا سبت فی ایمان، یعنی جو پہلے ایمان نہیں لایا اور ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو دیکھ کر اگر ایمان لایا تو فائدہ نہیں، اور چاہے ایمان لا بھی چکا ہے پہلے اور اگر ایمان میں خیر نہیں کمائی، یہ وہی خیر ہے پنڈی کے بالو جس کے نعت رسول نے غدیر خم میں آواز دلوائی تھی، حیا علی خیر العمل۔ اللہ ہے، یہ وہی خیر ہے عباس، حسن،
جو ہر مرنے والے کے جنازے پہ مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پڑھنے والے ہم مرنے والے سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ نہیں، اچھا ایمان سے کہو، جب آپ نے کسی عالم سے کہا، پیش نماز سے کہا، مولوی سے کہا جنازہ پڑھاؤ، اس نے کہا کہ پہلے گواہ لاؤ کہ یہ نمازی تھا یا نہیں، روزہ دار تھا یا نہیں، جوا تو نہیں کھیلتا تھا، شراب تو نہیں پیتا تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا، نہیں پوچھتا، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے؟ میں نے جس سے بھی پوچھا کیوں گواہی دیے جا رہے ہو خیر کی، انہوں نے کہا ہم نے عمل کی گواہی تو نہیں دی۔ الخیر ولایت امیر المومنین، خیر نام ہے علی کی ولایت کا، مرا تو علی کی ولایت پہ ہے نا۔ بیٹھے ہو یا سر سے گزر گئی ہے میری بات؟ تو اب یہ بات کھل گئی، خیر کیا ہے؟ چپ کیوں ہو یار؟ علی کی ولایت، خیر ہے علی کی۔ بات مزید کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ بچے بھی ہمارے ہم سفر رہیں۔ شاہ جی ایمان ہے علی، خیر ہے ولایت علی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہماری آیات کے ظہور والے دن ایمان جو لائے گا فائدہ کوئی نہیں۔ او کا سبت فی ایمانہا خیرہ، اور چاہے ایمان لا بھی چکا ہے اور اگر خیر نہیں کمائی، یعنی چاہے کوئی علی والا بھی ہے اور اگر علی کی ولایت نہیں کمائی، پہلے تو نہیں پتا تھا کہ بچوں کی فرمائش یہی تھی تینوں دن امام زمانہ پڑھنا ہے، اور آج موضوع کے ساتھ پھر مزید ایک اور فرمائش کر دی ہے، اور اسی کے لیے میں میٹر لگا رہا ہوں تمہاری طبیعتوں پر، مزاج پر، کہ کتنی قوت خرید ہے، کتنی آمادگی ہے، کتنی تیاری ہے۔ ابھی 100% لگ نہیں رہی۔ ہاں تو کیا خیال ہے پھر ادھار کریں؟ نہیں، اب چند آدمیوں کے کہنے سے تو میں نہیں وہ چیز بیان کر سکتا جب تک سب کا دست طلب دراز نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ نعرہ میرے یقین کے لیے لگایا ہے تو ممبر کی قسم مجھے بالکل یقین نہیں آیا۔ اچھا ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا یا مرضی کے عالم سے پوچھنا جتنے علی والے بیٹھے ہو، ایمان تو لا چکا ہے، اور اللہ کہتا ہے اگر ماں کا سبب فی ایمان خیر، اگر ایمان میں خیر نہیں ہے پھر بھی فائدہ نہیں ملے گا، اور خیر ہے علی کی ولایت، تو ہے بھی شیعہ، ہے بھی علی والا، تو پھر کیسے ولایت نہیں علی کی؟ ولایت کا اقرار تو کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اقرار کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، کا ثبت کمائی نہیں، اس نے نماز سے جو ولایت کو نکال دیا ہے۔ جی دعائیں تو مانگتے ہو کہ زمانے کا مالک آئے، تیاری بھی تو کرو۔ ہاں بات وہی ہے۔ آغا زنجا جی وہ رحمت رحمانیہ کا مظہر بھی ہے، لیکن ولایت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی جد کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔
جو رشتے کعبے کے عباس حسن علی کے ہیں کعبے کے ساتھ، وہی رشتے اس 12ویں کے بھی ہیں۔ پہلے کا ظہور بھی کعبے میں، 12ویں کا ظہور بھی کعبے میں۔ پہلا مولود کعبہ، 12واں خطیب کعبہ۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے، پورے 10 منٹ لیٹ ہو۔ کیا کہا میں نے؟ پہلا مولود کعبہ، دوسرا اچھا۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے ملک صاحبان، جب پہلا آیا تھا کعبے میں اس نے دیوار پھاڑی تھی، رکن یمانی والی، بلا تشبیہ، بالکل اس طرح، اس طرف ہے رکن یمانی، یہ دیوار پھاڑی پہلی امامت نے۔ اب بچوں دعا کرنا کہ سر سے نہ گزر جائے بات۔ 12واں بھی ملک واجد دیوار پھاڑے گا، سامنے والی، اپنے لیے نہیں، اس میں سے اپنے 30 مجاہد نکالے گا۔ اللہ، بیٹھے ہو اس محلے والے، یہ چلے گئے ہو؟ ہاں، ومن قوم موسیٰ امتی، یاد ہے جو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی امت میں سے ایک گروہ ہے جو عدل پہ قائم تھا، وہ 27 بندے ہیں، وہ بھی وہیں سے نکلیں گے۔ سلمان وہیں سے نکلے گا، ابو دجانہ انصاری وہیں سے نکلے گا۔ ہاں ہاں، زمانے کو علی کا کعبے میں آنا سمجھ نہیں آتا، کعبے سے علی کا بیٹا اپنے مجاہد نکال رہا ہے۔ نہیں، اب ذرا سار اٹھانا، مجھے نہیں پتا کون کیا ہے میرے سامنے، جس کے ہاں صلاحیت بھی ہے، قوت خرید بھی۔ میں نے فیضان ملک، شوکت ملک، نماز پڑھنی ہے، سامنے دیکھتا ہوں جاندار کی تصویریں لگی ہیں، میں کہتا یار یہ ہٹاؤ، میری نماز نہیں ہوگی۔ اب کعبے کی دیوار میں علی کے بیٹے کے سپاہی چھپے ہیں، پتہ نہیں یار میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا بات نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی غیرت مند بندہ دشمن کے گھر نہیں جاتا، جب دشمنی ہے تو پھر دشمنی ہے، گھر بھی بندہ جائے اور پھر دشمنی بھی کرے، یہ منافقت ہے۔ تجھے علی بارے میں نہیں، نماز میں شیعہ ہو کر جس کعبے کو تو سجدے کر رہا ہے اس میں علی کے بیٹے کے سپاہی ہیں، کعبہ اور بنا۔ اللہ 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 اکبر۔ ہاں، یہ ماتمی کہیں گیا ہوا ہے، آج عباس اور حسن خود لینے گئے تھے مجھے، اور راستے میں فرمائش کی ہے۔ فرمائش تو خیر پہلے تھی کہ تینوں دن امام زمانہ پہ پڑھنا ہے، لیکن پھر ایک خصوصی فرمائش ہے، اسی کی تکمیل کرنے لگا ہوں۔ ہیں طبیعت تیار؟ آئے گا علی کا بیٹا صفا مروہ کے درمیان، بظاہر چند دمبیاں ہکاتے ہوئے، کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا، پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ کعبے کا وارث کعبے کی دیوار کے پاس آئے گا، 2 انگلیوں کی ٹیک لگائے گا، پرواز کرتے ہوئے کعبے کی چھت پر۔ لکڑی اور میٹل کے منبر پر تو خطبے بہت لوگوں نے دیے، بشر نے بھی دیے، حجتوں نے بھی، معصوموں نے بھی۔ اللہ کے گھر کو منبر بنانا علی کے بیٹوں کا کام ہے۔ اللہ
پچھلے محلے والے ٹھیک ہو؟ ادھر پچھلے محلے والے؟ ہاں، وہاں ظہر کے وقت اذان کے بعد خطبہ دینا ہے میرے امام نے، اور وہی فرمائش ہے ان کی، سنانا ہے آپ کو۔ خطبے آواز شاہ جی کتابوں میں تو صدیوں سے پڑھے ہیں، کہ آج تو نہیں لکھے گئے، ممبر پہ یہ گناہ گار لایا ہے۔ ممبر کی تاریخ میں فیضان ملک غضنفر سے پہلے کسی کا کلیجہ ہی نہیں ہوا پڑھنے کا ہے۔ اب کم از کم چہرے ٹھیک کر لو، چونکہ جس کی رعیت ہو تمہارے زمانے کے شہنشاہ کا خطبہ سنانے لگا ہوں کہ کعبے کی چھت پہ کیا خطبہ پڑھے گا۔ اب ملک شاہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پڑھے گا، تو پھر مجھے کیسے پتہ چل گیا کہ کیا پڑھے گا؟ چلو علی بادشاہ نے خطبے پڑھ دیے تو ملک واجد کتابوں میں آ گئے، یہ تو پڑھے گا۔ بہرام بتاؤں، صفی بتاؤں کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ سر اٹھاؤ، وادی السلام ہے، کبریائی کا بدن محو خرام ہے، علی چہل قدمی کر رہا ہے وادی خرام میں۔ کمیل کہتا ہے میں بھی مولا کے پیچھے پیچھے تھا، اچانک علی مسکرائے، وجہ اللہ کھل اٹھا، اور علی بادشاہ نے، شاہ نجف نے دائیں بائیں جذب میں سر بھی ہلانا شروع کیا اور کہہ رہے ہیں بے ابی انت و امی ما افصحکا، اور میرے ماں باپ دونوں تجھ پہ فدا ہو جائیں، تو کتنا بڑا فصیح ہے۔ عبارت تو عباس میں پڑھتا ہوں خطبے کی، تمہاری فرمائش ہو جائے گی پوری عبارت پر، اور اسی کے دوران دیکھوں گا اگر قوت خرید پوری نظر آئی تو ٹھیک، ورنہ دکان بند۔ پھر ترجمہ نہیں کروں گا، بولتا سرکار پہ رہوں گا۔ تمہیں بتایا 29 عشرے میں ملتان میں اس موضوع پہ پڑھ چکا ہوں، اور یہ سال 30واں پڑھنا ہے، اور ابھی میں نے سرکار کے فضائل کے سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں کیا۔ یہاں تو 3 مجالس میں کہا گیا۔ ہاں، تو اگر خریدو گے تو بات آگے چلتی رہے گی، ورنہ پھر یا علی یا علی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو کتنا بڑا فصیح ہے۔ کمیل نے دائیں بائیں دیکھا، بمن خاطبت یا امیر المومنین، سرکار بندہ تو ہے کوئی نہیں، یہ کس سے خطاب کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا کمیل میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو کسی عام بندے پہ میں ابو طالب کو قربان کر رہا ہوں۔ تمہارا بمن خاطب تھا، پھر کس سے خطاب ہے؟ فرمایا عین اللہ ہوں، مستقبل میں نے جھانکا، آنے والے وقت میں سفر کرتے 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 میں پہنچ گیا اس لمحے پہ جہاں میرا 11واں بیٹا ظہور کرے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پنڈی کے بالو، یہ وہ گھر ہے، یہ تو علی نے اپنے فیضان ملک بیٹے کا خطبہ سنانا۔ تیرے مولا صادق نماز پڑھ رہے تھے، اور جب پہنچے نا اس آیت پہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین لم یزل یقررھا حتی غشی علیہ، بار بار اسی آیت کو میرے مولا نے دہرانا شروع کیا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار، بار بار، حتیٰ کہ سرکار کو خش آ گیا۔ سیدھے ہو کے بیٹھے، انہوں نے کہا مولا یہ کہ آپ بار بار آیت کیوں دہراتے رہے؟ مسکرا کے فرمایا لم ازل اکررھا حتی سمعت من قائلھا، فرمایا میں دہراتے دہراتے پیچھے چلا گیا اس وقت میں جب اللہ کہہ رہا تھا ایاکا نعبد و ایاکا جی،
تو جو ماضی میں توحید تک پہنچتے ہیں وہ مستقبل میں اپنی اولاد تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہاں جو اور بتا کس کو رہا ہے مولا؟ مجھے اجازت جب اتنا ہی ان کو یاد نہیں رہا کہ مولا کس سے بات کر رہے تھے؟ بھائی کمیل سے. ہاں خیبر خندق کے حوض سے باہر نکلا کرو. ساری زندگی تم نے پہلوان کے فضائل سنے ہیں. جو بھی علی سے لڑنے آیا علی نے مار دیا. یہ علی کے فضائل نہیں پہلوان کے ہیں. جو بھی مسئلہ علی سے پوچھا گیا علی لاجواب نہیں ہوا. یہ علامہ کے فضائل ہیں علی کے نہیں. ہاں سر اٹھاؤ اس معیار تک آؤ. جب علی نے یہ کہا نا کہ میں پہنچ گیا اس وقت تک جب کعبے کی چھت پہ میرا بیٹا خطبہ دے رہا تھا. کمیل قدموں پہ گر پڑا. کہتے ہیں لو رأیتنی اہلا یا امیر المومنین منع علی بازا. خطبہ سے کہا مولا اگر آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں تو خطبے کا کچھ حصہ بتائیں گے کہ تیرا بیٹا کہے گا کیا؟ کمیل سامع علی خطیب اور خطبہ بتا رہا ہے جو اس کا بیٹا بیت اللہ کی چھت پہ پڑھے گا. ہے تیاری سناؤں کہ کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انجز وعدہ. الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ واقدر ولیہ علی البریات وآتاہ مقالید الارض والسماوات ووہبہ عظمت التدبیرات فی القائنات. ایہا الناس قد اجیبت دعوت المظلوم وزال اللیل وطال الفجر. ہانا قد جئتو لعمل الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا. علا من احد به اللہ فانا اولا بوفائه. علا من احد به آدم فانا اولا بآدم. علا من احد به نوح انا اولا بالنوح. جو علا من احد به نوح انا اولا بالنوح. علا من احد به ابراہیم انا اولا بابراہیم. علا من احد به موسیٰ انا اولا بموسیٰ. علا من احد به عیسیٰ انا اولا بعیسیٰ. علا من احد به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولا بمحمد. علا من احد به امیر المومنین انا اولا بعلی. ایہا الناس تعالوا بایعونی وخذوا حقکم. هذه ید اللہ و ید محمد و ید علی. چلے تو نہیں کہنے میرے سامعین؟ تعالیٰ بایعونی وخذوا حقکم. هذه ید اللہ و ید محمد و ید علی. فواللہ الذی البسنی خلع الوقار والسکینہ لا ابرح عن مکانی هذا حتی اتیت کل ذی حق حقہ ولو کان الظالم فی التراب رمیما. اما تعلمون انا باعث من فی القبور. ہماری شاہ جی میرا دل چاہتا ہے میں اڑ جاؤں. اما تعلمون انا باعث من فی القبور. انا القیم یوم النشور. انا المتجلی لموسیٰ بن عمران علی شاہق الطور. ان کشفت حجابی عن وجہ المستور. انا مونس ابراہیم حین القاہ فی النار اہل الغرور. بیٹھے ہو جو جنگل میں پڑے جا رہا ہوں. انا بقیت اللہ فی ارضہ. انا ودیت اللہ فی عبادہ. انا خازن الاسرار. انا بقیت الاطہار. انا منتہی الادوار. انا المنتقم. انا المنتظم. انا ابن التسمیت البیضاء. انا ابن الوحدانیت الکبریٰ. انا حجاب اللہ العظم. انا سر اللہ الاقدم. انا حجاب
کتاب اللہ العظم، انا سر اللہ الاقدم، انا السبب المتصل بین الارض والسماء، انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء۔ انا السبب المتصل بین الارض والسماء، انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، انا السراج الاصفیاء، الا یا اعداء اللہ ورسولہ واعداء امیر المومنین وزوجتہ، حرام علیکم بعد اليوم رزقهم من الصدیق فکلوا من مذابل الدنیا وخرابها واستعدوا لجواب المودة وحسابها ففروا این تفرون الى السماء تصعدون ام فی الارض تنزلون ام فی البحار تغیبون ام فی الجبال تکفون واللہ الذی لا الہ الا هو اینما کنتم وجدتمونی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وانا ذلك السلطان۔ اللہ بسلطان وَأَنَا ذَلِكَ السُّلْطَانُ وَأَنَا الْقَادِرُ بِقُدْرَةِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ هَذَا أَوَانُ مَوْتِ الشَّيْطَانِ وَنُزُولُ بَرَكَاتِ الرَّحْمَانِ وَلَكِنْ لَنْ يَنْفَعَ نَفْسًا شَيْءٌ سِوَى الْإِيمَانِ۔ اسی پہ خطبہ روکا جو میں نے آیت پڑھی تھی۔ پچھلے محلے والوں ہمارے ساتھ ہو، الگ ہو جو کہ شاہ نجف کی جوتیوں کا صدقہ ہے، غضنفر سیڑھیوں کا علامہ نہیں۔ دنیا میں تم لوگوں سے علامہ کہلوانے، میری سیڑھیاں رٹ کے علامہ کہلواتے ہیں۔ جی کوئی میں نے تو انڈیا میں بھی کہہ دیا تھا اور علماء کی لائن لگی ہوئی تھی، ہے نا؟ ہاں نیٹ، جی یہ سادہ گواہ ہے، نیٹ پہ موجود ہے، دیکھ لینا۔ علماء ہند کی گواہی، وہاں کا مجتہد جو بڑا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا، میں نے وہ کہا ہے، میں نے کہا رکھو علماء کے سر پہ قرآن، جو بھی ممبر پہ بیٹھتا ہے چاہے انڈیا میں یا پاکستان میں، کون ہے جو غضنفر کو نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا صرف غضنفر شاہ نجف کا دیا پڑتا ہے، کوئی شک نہیں۔ ہاں اب خطبہ تو لیا آپ نے، سن کافی ہے یا ترجمہ بھی کچھ کروں؟ اچھا جو کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ اپنے بندے کی نصرت کی۔ کیسے کی؟ اقدر ولیہ علی البریات، اس نے اپنے ولی کو پوری خدائی پہ قادر کر دیا۔ اللہ اللہ اقدر ولیہ علی البریات، اللہ کا نام ہے باری، اور خدائی کو عربی میں فیضان ملک کہتے ہیں بریہ، اور بریات بریہ کی بھی جمع ہے، جتنی خدائیاں ہیں سب پہ مجھے اس نے قادر کیا۔ اور جاگنا ملک ذرا آگے میرا امام کہہ رہا ہے، راوی امیر کائنات ہے کہ میرا بیٹا یہ خطبہ دے گا کعبے کی چھت پر، وَآتَاهُ مَقَالِيدَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، اور اللہ نے مجھے آسمانوں کی چابیاں بھی دے دی ہیں،
زمینوں کی چابیاں بھی دے دی ہیں. ہاں اب جو بھی ملک واجد ماضی شاہ جی جو شاہ آسمان سے نازل ہوتی ہے اس کی چابی ان کے پاس، جو زمین سے اگتی ہے تھا گیا. وَوَهَبَهُ عَظِمَّةَ التَّدْبِيرَاتِ فِي الْكَائِنَاتِ، اور اللہ نے پوری کائنات کی نظام تدبیر کی باغیں میری مٹھی میں دے دی ہیں. اللہ اکبر. ہاں ابھی جو باسی باسی چہرے بنا کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک کر لیں تاکہ شک سے بچ جائیں، ورنہ ابھی ہر چہرے پہ شجرہ بول اٹھے گا. چند لمحوں بعد جی جلی حرفوں میں شجرے لکھے جائیں گے کہ کون کیا ہے. سر اٹھاؤ. میرے مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، او لوگو، قد اجیبت دعوت المظلوم، مظلوم کی دعائیں رنگ لائیں، قبول ہو گئیں. زال اللیل و طلع الفجر، رات ڈھل گئی صبح ہو گئی. اللہ اللہ زال اللیل، رات ڈھل گئی صبح ہو گئی. ہاں نہ جیت ہو، میں آ گیا. کیا بے ساختگی ہے شاہ جی اس جملے میں. ہاں نہ چیتو، میں آ گیا. کیوں؟ ان عمل الارض قسطا و عدلا کما ملیت ظلما و جورا، کہ زمین کو ویسے ہی عدل سے بھر دوں جیسے پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. ہاں بات گھر کی ہے. میں کون سا یہاں آخری مجلس پڑھ رہا ہوں، جب تک زندگی ہے مولا ڈیوٹی لگاتا رہے گا. تھکنے لگو تو اشارہ کر دینا، بس میں پھر گیا. ہاں زمین کو عدل سے ایسے بھر دوں جیسے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے. سر اٹھانا، ایسی باتیں ملک صاحبان، شاہ صاحبان، صرف علی اور اولاد علی ہی کر سکتی ہے. کس کا جگر ہے؟ علی فرما رہے ہیں کمیل بن زیاد سے، میرا بیٹا کعبے کی چھت پہ کہے گا الا من آہد بہ اللہ فانا اولا بے وفائہ. او خدا کی خدائی کے لوگوں، جس سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے بتاؤ میں پورا کروں. پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا. پہلے بار یہ بات سب سے وعدہ اللہ نے کیا. آنا اولا بے وفائی، میں زیادہ حقدار ہوں وعدہ وفا کرنے کا. اب اللہ نے ماجی شاہ جی، آغا شاہ جی کیا کیا وعدے کر رکھے ہیں. اب یہ بھی تو فیضان ملک شوکت ملک ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہے مولا اللہ نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. یار پتہ نہیں میں پڑھ کر رہا ہوں، میری سمجھ نہیں بارے بات. کہہ سکتا ہے ملک واجد کوئی کہ اللہ نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ اگر علی کا بیٹا چپ ہو جائے تو امامت کا بھرم نہیں بچتا، تو پھر ماننا پڑے گا اگر کسی نے کہہ دیا تو جنت زمین پہ اتار دے گا. میرا قریبی محلہ ٹھیک ہے نا. علامن عہد بہ آدم فانا اولا بہ آدم، اگر کسی سے آدم کا کوئی وعدہ ہے میں پورا کروں. علامن عہد بہ نوح فانا اولا بن نوح، اگر نوح نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے میں پورا کروں. علامن عہد بہ ابراہیم انا اولا بہ ابراہیم، کسی سے ابراہیم نے وعدہ کیا ہے میں پورا کروں. عباس حسن میرے بچوں، میں تھوڑی دیر بعد ایسے جملے پہ آنے والا ہوں جو یہاں ہے وہ یہاں نہیں ہوگا. وہ عرش کو پیچھے چھوڑ جائے گا. یہ میرا منبر حسینی پہ عہد ہے، اور جو یہاں آ کے ہی نہیں آیا وہ اپنے مقدر کا ماتھا پیٹے. فرمایا جس سے عیسیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہے
موسیٰ نے کیا ہے، میں پورا کروں. باقی چھوڑ دیے. علامن عہد بہ محمد، میرے نانا محمد نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے میں پورا کروں. علامن عہد بہ امیر المومنین، اگر کسی سے میرے بابا علی نے کوئی وعدہ کیا ہے میں پورا کروں. اب پنڈی گھیب کی زمین پر میں جملہ بولنے لگا ہوں. علی وہ ہے جو اللہ کے وعدے پورے کرتا ہے، قائم وہ ہے جو علی کے وعدے پورے کرتا ہے. چلے تو نہیں گئے. ارادے آگے ملک زبان میرا مولا فرماتا ہے، بچوں تم بھی غور کرنا. فرماتے ہیں واللہ الذی البسانی خلع الوقار والسکینہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے وقار کی خلعت پہنائی، جس نے مجھے سکینہ کا لباس بخشا. لا ابرح عن مکانی ھذا، ہے لا ابرح، بے شک مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا، میں اس لیے اب رک کے پڑھ رہا ہوں. لا ابرح عن مکانی ھذا حتی اتیت کل ذی حق حقہ ولو کان الظالم فی التراب رمیما. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے لباس سکینہ و وقار بخشا، میں اس وقت تک یہاں سے پاؤں ہٹاؤں گا نہیں جب تک کائنات کے ہر مظلوم کو اس کا حق دلا نہ دوں. اب فیضان ملک یہ کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں. اتیت کل ذی حق، ہر حقدار کو اس کا حق دلا دوں گا. اب سارے ظالم خدائی کے وہاں تو نہیں ہے نا. آگے علی کا بیٹا کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ الظَّالِمُ فِي التُّرَابِ رَمِيمًا، اگرچہ ظالم خاک میں ریت بن کے مل گئے ہیں حق دلاؤں گا. اما تعلمون انا باعث من فی القبور، کیا جانتے نہیں ہو قیامت کے دن قبروں سے اٹھانے والا میں ہوں. میں کہہ گیا پتہ نہیں کون سمجھا کون رہا. اللہ من فی القبور، میں ہی تو ہوں قبروں سے اٹھانے والا. اگلا فکرہ پڑھوں آگے فرمانے وَأَنَا الْقَيِّمُ يَوْمِ النُّشُورِ، میں ہی تو ہوں قیامت قائم کرنے والا. میں ہی تو ہوں جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے. یہ محلہ پچھلا اور یہ پچھلا. اب ہاں اپنے مزاج سے پوچھو کہ جملہ بولوں. پیش کی مبارکباد کا حقدار ہے وہ بندہ جو علی اور اولاد علی کے فضائل کے ہتھوڑے کی دھمک برداشت کرتا ہے. ان کے فضائل کو نہ پہاڑ برداشت کرتے ہیں، نہ زمین، نہ آسمان، کوئی شے برداشت نہیں کرتی.
اتنا سب بشر کر لیتا ہے برداشت، شرط ایک ہے حلال زادہ ہو۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہٹا بھائی علیش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یکتبہ کل ایمان نعرہ تھک تو نہیں گئے میرے دوست؟ انا القیم یوم النشور، میں قیامت قائم کرنے والا ہوں۔ انا المتجلی لموسیٰ بن عمران علی شاہق الطور، طور کی آخری چوٹی پر موسیٰ کو میں نے ہی تو اپنا برقع ہٹا کے جلوہ دکھایا تھا۔ انکشفت حجابی عن وجہی المستور، میں نے اپنے چہرہ مستور سے حجاب ہٹایا۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال ہے مہدی شاہ جی، آغا شاہ جی، یعنی تاریخ حیران ہے، کتابیں دنگ ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنے عصا کو سانپ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے، حضرت ابراہیم آگ میں بھی مطمئن بیٹھے تھے۔ علی کا بیٹا راز کھول رہا ہے، فرماتے انا مونس ابراہیم حین القاہ فی النار اہل الغرور، جب نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا وہ مطمئن اسی لیے تھا میں اس کی ڈھارس بندھا رہا تھا۔ اللہ اللہ ارادے انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں زمین پر اللہ کا بقیہ ہوں۔ بقیہ سمجھتے ہو؟ تم کسی جوہری کی دکان پہ چلے جائے، ہیرا چاہیے، یہ 2 لاکھ کا، نہیں اس سے اچھا، یہ 5 لاکھ کا، یار اس سے اعلیٰ، یہ 20 لاکھ کا، نہیں اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ۔ وہ آخر میں چابی لگائے گا، دراز کھولے گا، مخمل کے اچھا مخمل کی تھیلی نکالے گا، اس میں ڈبیا ہوگی، اس میں سے ایک ہیرا نکالے گا، کہے گا یار جو بھی دکھایا تو نے کہا اس سے اچھا، اس سے اچھا، یہ بقیہ ہے میری دکان کا۔ بس میں کہہ گیا سمجھ آئے؟ اللہ نے زمین پر حجتیں بھیجنا شروع کی، یہ آدم ہے، نہیں مطمئن ہوئے، اچھا یہ نوح ہے، نہیں ہوئے یہ ابراہیم ہے، نہیں ہوئے یہ موسیٰ ہے، بھیجتا رہا۔ جب علی کا 11واں بیٹا آیا، اللہ کہتے اب جہنم جاؤ یا جنت تمہاری مرضی، یہ میرا بقیہ ہے۔ اللہ جو اللہ انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں زمین پر اللہ کا بقیہ ہوں۔ انا ودیعۃ اللہ فی عبادہ، میں اللہ کے بندوں میں اللہ کی امانت ہوں۔ انا خازن الاسرار، جتنے اسرار ہیں ان کا خزانہ دار میں ہوں۔ انا بقیت الاطہار، طاہرین کا بقیہ میں ہوں۔ انا منتہی الادوار، جس پہ زمانے ختم ہو جاتے ہیں وہ میں ہوں۔ انا المنتقم، انا المنتظم، میں منتقم بھی ہوں منتظم بھی ہوں۔ اب آپ نے کہہ تو دیا کہ ترجمہ پورا کیجئے۔
اب جملہ مہدی شاہ جی وہ آ گیا ہے کہ جہاں علم کے پپوٹے کھل جائیں، چہرے اتر جائیں، وہ دو جملے ہیں۔ دعا ہے میری کہ قائم کریں، یہ سنبھال لے۔ علی کا بیٹا کہہ رہے انا ابن التسمیۃ البیضاء، انا ابن الوحدانیۃ الکبریٰ۔ قائم کہہ رہا ہے میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ میں شرح نہیں کروں گا، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور کہتے ہیں انا ابن التسمیۃ البیضاء، میں نورانی منور بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ جو سیاہی سے لکھی ہوئے ہے اس کا نہیں۔ انا ابن الوحدانیۃ الکبریٰ، فرماتے ہیں میں وحدت کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ میں خدا کی قسم فیضان ملک دعا کرتا ہوں کہ میرے شہنشاہ کا ظہور میری زندگی میں ہو جائے، تاکہ مالک ممبر سجائے، میں اس کے قدموں میں کھڑا ہو کر وہ 14 بتاؤں جو آج تک نہیں بتائے، اور پھر مالک کے قدم چوم کے کہوں یہاں تک ہی تیری رعایا کو ریت کو میں نے بتایا، آگے تو بتا۔ ابھی تو وہ فرشی فضائل سن رہے ہو اس گھر کے جو میں بتاتا ہوں، ابھی میں نے وہ بھی نہیں بتائے جو میں جانتا ہوں، پھر میں تو ان کے فضائل کے سمندر میں ایک بوند کا جز لا یتجزا، اور پتہ نہیں 11واں آ کے اپنے بابا کے کیا فضائل بتائے گا۔ اتنا ضرور ہے یہ ملک شوکت ملک اظہر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب آئے گا نا آدم سے لے کر تیرے مولا عسکری تک جتنی حجتوں نے جو معجزے دکھائے وہ مولا اپنی رعایا سے ظاہر کرے گا۔ اب حسن پوچھو اپنے مجمع سے، مجھے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں یہ نہیں، جو بولے ہو تم نہیں تھکے، باقیوں کی بات کر۔ علمی ضمانت، دوران خطاب، سر اٹھائیں گے، کسی بندے پہ آنکھ رکے گی، کھڑا ہوئے تو سوچتا تھا کہ ابراہیم نے آگ گلزار کیسے کی؟ چلو 5000 من لکڑی جلاؤ، جب شعلے آسمان سے باتیں کریں گے، کہا جا میرے بابا علی کا نام لے کے داخل ہو جا، گلزار ہو جائے گی۔ خود تجربہ کر کے دیکھ کے کیسے ہوئی۔ اے کھڑا ہو، تو سوچتا تھا موسیٰ کا عصا سانپ کیسے بنتا تھا؟ ہم میں سے کسی کا نام لے پھینک لکڑی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اے کھڑا ہوئے، اور تو سوچتا تھا عیسیٰ پرندہ کیسے خلق کرتا تھا؟ لے آ مٹی، دے پانی کے چھینٹے، 14 محمدوں میں سے کسی کا نام لے پرندہ اڑ جائے گا۔ پہلے باری اب آج میں تماشائیوں سے خطاب کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ہر حجت کا معجزہ اپنی ریت سے دکھائے گا، کہے گا جو کچھ پہلوں نے کیا وہ تم کرو، آج کے بعد میں وہ کروں گا جو وہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ جو ہاں کہاں تھی بات؟ نہیں، بات اس سے آگے چلی گئی تھی۔ جس پہ زمانے ختم ہوتے ہیں
میں وہ ہوں، انا خازن الاسرار، تمام رازوں کا مخزن میں ہوں۔ اپنا تعارف کرا کے اب چند لمحے نہ تھکو، ہر موالی کی امانت ہے، راوی لسان اللہ ہے، سامع کمیل بن زیاد ہے، جس کے نام کی دعائے کمیل پڑھتے ہو۔ ہاں اب تمہارا امام مہدی شاہ جی، آغا شاہ جی، اپنا تعارف روک کر ایک چیلنج کرنے لگا ہے، ایک اعلان کرنے لگا ہے۔ نہیں سننا چاہتے؟ اچھا آواز ہے کہ اللہ کے دشمنوں و رسول ہی، اور رسول کے دشمنوں وَآدَاءُ امیر المومنین و زوجتہ، اور علی کے دشمنوں اور علی کی زوجہ کے دشمنوں، حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا صدیقہ، آج کے بعد تم پر ہماری سچی ماں کا رزق حرام ہے۔ پتہ نہیں یار کس نے کیا سنا، کیا سمجھا، کیا سوچا۔ حرام علیکم بعد اليوم، حرام ہے تم پر آج کے بعد، رزق امنا، ہماری سچی ماں کا رزق۔ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہماری ماں کا رزق کھاتے ہو؟ رزق اگتے ہیں زمین سے ملک صاحبان، زمین بطول کے مہر میں ہے۔ اللہ ٹھیک ہے بجرا محلہ۔ تو پھر مولا یہ جی تو رہے ہیں، جینے کے لیے کریں کیا؟ چلو تم سوچ لو، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ سمجھا کے داڑھی سفید ہو گئی میری۔ یہ گھر سوچنے سے سمجھ میں نہیں آتا، ماننے میں ساری خیریت ہے۔ جو انہیں سوچے مروان، جو انہیں مانے سلمان۔ تم پر ہماری سچی ماں کا رزق حرام ہے، تمہارا پھر کیا کھائیں گے؟ توجہ، میری ذمہ داری ہے انشاء املاک کی رات عبارت ترجمہ حوالہ توفیق نجف سے آتی ہے، میں نہیں دیتا۔ کہے گا علی کا بیٹا کلو میں مذاہب الدنیا و خرابہا فاستعدوا لجواب المودت و حسابہا۔ کہے گا آج کے بعد تم زمین کا رزق نہیں کھا سکتے، کوڑے کے ڈھیر سے۔ گندگی کے ڈھیر سے اپنی روزی تلاش کرنا، لیکن جا کہاں رہے ہو؟ پہلے ہماری مودت کا حساب تو دیتے جاؤ۔ اللہ اللہ ہاں بس سمیٹنے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ چکا ہوں میں۔ 5 منٹ اور میں گیا۔ پھر کہے گا فرو، بھاگو، نسو، اینا تو فرون، بھاگو گے کہاں؟ سید صاحب میں ذرا آپ کے مجمع کے چہرے پہلے پڑھ لوں، پھر جملے کے بعد بھی دیکھوں گا۔ میرا مولا کہے گا فرو، اینا تو فرون، بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ الی السماء تسعدون، آسمانوں میں چڑھ جاؤ گے؟ ام فی الارض تنزلون، زمین میں اتر جاؤ گے؟ ام فی البحار تغیبون، دریاؤں کی لہروں میں چھپ جاؤ گے؟
ام فی الجبال تکہفون، پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لوگے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہوا اینما کنتم وجدتمونی، مجھے قسم ہے اس معبود کی جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، جہاں جاؤ گے پہلے مجھے پاؤ گے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اینما کنتم وجدتمونی، جہاں جاؤ گے پہلے مجھے پاؤ گے۔ آگے مولا نے ملک شوکت، ملک اظہر، ملک فیضان آیت پڑھی سورہ رحمان کی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کہتے ہو جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر طاقت ہے کہ زمین اور آسمان کے قطر پھاڑ کے باہر جا سکتے ہو تو جاؤ، کہتے فانفذوا نکلو، لا تنفذون کب نکل سکتے ہو، الا بسلطان، ہاں اگر سلطان ساتھ ہو پھر نکل جاؤ گے۔ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے واللہ انا ذالک السلطان، اللہ کی قسم وہ سلطان میں ہوں۔ اللہ اللہ ہاں وَأَنَا الْقَادِرُ بِقُدْرَةِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، میں حقیقی بادشاہ کی بخشی ہوئی قدرت سے قادر ہوں۔ حاذا اوان موت الشیطان، میں آ گیا ہوں، شیطان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، بہت بھٹکا لیا ہے اس نے میرے بابا کی ولایت سے۔ پتہ نہیں یار تھک گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہاں شیطان چھوٹے موٹے گناہ نہیں کرواتا، یہ میں مولوی نے بدنام کر دیا ہے اسے، وہ اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ جیب کٹوا لے، انڈے چروا لے، یہ چھوٹے گناہ نہیں کرتا جو توبہ سے بخشے جائیں، وہ تو وہ گناہ کرواتا ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کی سفارش سے بھی نہ بخشا جائے۔ اور وہ گناہ ہے اور وہ گناہ ہے علی کی ولایت میں شک۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور یہ تو روز خود پڑھتے ہی ہو، بس میں تمہاری دعاؤں کے سائے میں سفر کروں، جملہ سن لو، یہ تو سارے جانتے ہو، یہ وسوسہ فی صدور الناس، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، من الجنت والناس، اور شیطان جنوں میں بھی ہے، شیطان انسانوں میں بھی ہے۔ میں کہہ گیا تیرے سر سے گزر گیا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے علی کی ولایت پر، اور قرآن کہتا ہے شیطان جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے۔ اگر مجلس میں علی کے فضائل پہ شک پیدا ہو، لاحول پڑھنا سمجھنا شیطان، جنوں والا شیطان سرگوشی کر رہا ہے، اور اگر مسجد میں علی کی ولایت سے نماز میں مولوی روکے، سمجھنا انسان کا شیطان سرگوشی کر رہا ہے۔
रब दी है बल सजदा कर के ठीक रीते तेरा नाम नित्यांदा तशहद विच उदे पुत्र दे शहर दी खाक समझ आ रही है आवाज हमें? और यहाँ तो तू शिया हो के बड़ी बच्चतों का शिकार है जो अली के बारे में कहता रहे। मौलवी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है तुझे, अली की बर्दाश्त है। हाँ, मौलवी की शान में कुछ न कहना, अली को जितना भौंक लो। शिया हो तुम, शियत को शर्म आती है तुम जैसे शियों पर। लेकिन जब इसका 11वां बेटा आएगा फिर रियायतें खत्म हो जाएंगी। मेरे सर पे कुरान रख, हाथ में अलम दे। कद कामत सला आवाज पड़ चुकी होगी, सफ़ें दुरुस्त हो चुकी होंगी। तकबीरतुल इहराम के लिए बिला तशबीह मेरे मौला के हाथ उठ चुके होंगे 12वें के। पीछे मुड़ के देखेगा किसी सफ के किसी नमाजी की तरफ, इशारा करके कहेगा फज़रबूना का हाज़ल कल्ब कद शक्का फीना, अल्लाहु अकबर। गर्दन मारो इस कुत्ते की, हम में शक कर रहा है। अल्लाहु अकबर। घंटा पूरा हो गया और यार